بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الثانی فی المنصوبات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صفحہ نمبر 8 پہ ہے باب اول اسم مرب کے بیان میں، اور اس میں ایک مقدمہ ہے اور 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ مقدمہ بھی پڑھ لیے، 3 مقاصد میں سے پہلا مقصد بھی پڑھ لیے، اس میں کیا تھے؟ مرفوع۔ دوسرا مقصد آ رہا ہے منصوبات کا، تیسرا مقصد ہے مجرورات کا، خاتمے میں توابع آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ تو یہ اسم مرب پورا ہو جائے گا، پھر مبنی شروع ہو جائے گا۔ بات سمجھیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، الاسماء المنصوبة 12 قسما، المفعول المطلق وبه وفيه وله ومعه وحال والتمييز والحال والتمييز والمستثنى واسم إن واسم إن أخواتها إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها والمنصوب بدلة لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتان بليس تان کے تین میں مشبهتين بليس۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ مقصد ثانی 3 مقاصد میں سے منصوبات کے بیان میں، کس میں؟ بیان میں۔ سوال ہے کہ مرفوعات کے بعد منصوبات کو کیوں ذکر کیا ہے، مجرورات کیوں نہیں ذکر کیے؟ سوال ہے کہ مرفوعات کے بعد منصوبات کو ذکر کیا ہے، مجرورات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اکثر مرفوعات، مرفوع سب سے پہلے فاعل، اور منصوبات میں جو زیادہ ہیں وہ مفعول ہیں۔ تو فاعل اور مفعول دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے، فعل۔ تو عامل کے ایک ہونے کی وجہ سے دونوں مشترک ہو گئے، اس وجہ سے مرفوعات کے بعد منصوبات کو ذکر کیے۔ جی جواب دیتے ہیں کہ بجہت اشتراک منصوبات بمرفوعات دری کے یک عامل در 2 اسم عمل میں کند منصوبات را پس مرفوعات آورد۔ جواب دیتے ہیں کہ فاعل اور مرفوعات میں سے پہلا ہے فاعل، مرفوعات میں سے پہلا ہے فاعل، تو فاعل اور مفعول کا عامل فعل ہوتا ہے، فاعل اور مفعول کا عامل فعل ہوتا ہے، شبہ فعل بھی ہوتا ہے اکثر۔ تو دونوں کا چونکہ عامل ایک ہے، دونوں کا عامل جو ایک ہوتا ہے، عامل ایک ہے، عامل ایک ہے، اس مناسبت سے مرفوعات کے بعد منصوبات لائے ہیں، منصوبات لائے ہیں مرفوعات کے بعد۔ مجرور جو ہے نا اس کا عامل حرف جر یا مضاف ہوتا ہے۔ تو اسماء منصوبہ 12 ہیں، اسماء منصوبہ 12 ہیں۔ کیا ہیں؟ اسماء منصوبہ 12 ہیں، 5 3 4 کی 5 3 4 کی 5 3 4 مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، اے 5 ہوں گے۔ ان کو کہتے ہیں مفاعل خمسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اے 5 ہو گئے۔ 3 حال، تمییز، مستثنیٰ، ادو حال، اے 3 ہو گئے۔ 5 تے 3 جیڑے پچھوں عاملاں دے نالوں جڑے جملے تے داخل نے، جڑے کٹ کے ہیں، باقی 4 ہو۔ حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ما لا نفی جنس کا اسم، اور ما لا مشبہتین بلیسا کی، یہ جو 4 پیچھے کٹ کے نہیں آئے، باقی 4 وہ ہیں۔
5 3 4 کنے ہو گئے 12 ہوں گے. یہ 12 منصوبات کو پکانے مشکل نہیں ہے. 5 مفعول نے تے 3 حال تمجیز مستثنا تے 4 جڑے پچھوں کڈے نے. رو مشبہ بالفعل دا فعل ناقصہ دی ما لا مشبہ تین بلیسا دی لا نفی جنس دا. اینی گل ہے ساری جی. ہاں جی کیا کہ جی مصنف بیان کرتے ہیں کہ منصوبات کل 12 ہیں. اسماء منصوبہ اسماء منصوبات کل 12 ہیں. 12 اسماء منصوبہ کہہ دینا جو لفظ نے بولے ہیں اسماء منصوبہ کل 12 ہیں. 12 ہیں. کون سے؟ پہلا ہے مفعول خدا ایسا کہہ دینا مفعول مطلق مفعول بے مفعول فی مفعول لہو مفعول معہ 5 ہو گئے. اور حال اور تمییز اور مستثنا 8 ہو گئے. اور مشبہ فعل کا اسم اور افعال ناقصہ کی خبر اور مالا مالا مشبہتان بلیس کی خبر اور لا نفی جنس جنس کا اسم. اسم کتنے ہو گئے؟ یہ 12 منصوبات ہیں جی. مرفوعات کتنے ہیں؟ منصوبات تے مجرور جو ہے نا وہ 2 ہوتے ہیں. ایک مجرور بالاضافت ایک مجرور بحرف جار. ایک مجرور 2 آ جائیں گے. منصوب مرفوعات اینی گل ہے ساری جی. ایویں ڈر رہے سے. مقصد ثانی منصوبات کے بیان میں اسماء منصوبہ 12 قسم ہیں. مفعول مطلق اور مفعول بہی اور مفعول فی اور مفعول لہو اور مفعول معہو. کتنے ہو گئے؟ یہ مفاعیل خمسہ. کیا؟ اور حال اور تمجیز اور مستثنا. کتنے ہو گئے؟ انا اور انا کے اخوات کا اسم انا اور انا کے اخوات کی خبر کس میں داخل ہے؟ اور کانا اور کانا کے اخوات کی خبر ان کا اسم کن میں داخل ہے؟ اور منصوب لا کا وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہے. اور ما لا مشبہتین بلیس کی خبر. جی مقصد ثانی منصوبات کے بیان میں اسماء منصوبہ 12 ہیں. مفعول مطلق مفعول بہی مفعول فی مفعول لہو مفعول معہ اور حال اور تمییز اور مستثنا اور انا کے اخوات کا اسم کانا اور کانا کے اخوات کی خبر اور منصوب لا کا وہ لا کے جنس کی نفی کے لیے ہے. جو جنس کی نفی کے لیے ہے. ما اور لا مشبہتین بلیس کی خبر. مقصد ثانی منصوبات کے بیان میں اسماء منصوبہ بسم اللہ الرحمن اور مفعول بہ اور مفعول فی اور مفعول لہو اور مفعول معہ اور حال صلی اللہ مستثنا اور انا کے اخوات کا اسم اور کانا اور کانا کے اخوات کی خبر اور منصوب لا کا وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہے اور ما لا مشبہتین بلیس کی خبر. جی فصل جی المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبله. بس گنتی کے بعد اب ہر ایک کی تفصیل ہر ایک کی جو مصنف رحمۃ اللہ کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے 5 مفعولوں کی بات آئے گی جس طرح ترتیب ہے پھر آگے انشاءاللہ. تو مفاعل میں سے پہلا ہے مفعول مطلق. مفاعل خمسہ میں سے تو پہلی فصل جو ہے نا اس میں مفعول مطلق کی بحث ہے. پہلی فصل میں بحث ہے. وہ وجہ لکھی ہے کہ باقی منصوبات پر 5 مفعولوں کی بحث کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل منصوبات تو یہی 5 ہی ہیں، باقی انہی پر محمول ہوتے ہیں، باقی وہ وضاحت آہستہ آہستہ نحو کی کتابوں میں آتی رہے گی، لیکن اصل منصوب جو ہے نا وہ یہ 5 ہی ہیں، کون مفاعل، باقی ان پر محمول ہیں ان کی مشابہت کی وجہ سے، اس لیے مفاعل کی باس کو مقدم کیا، مفاعل کی باس کو مقدم کیا۔ پھر سوال ہے کہ مفعول مطلق کو مقدم کیوں کیا ہے؟ مفعول تو اس لیے کہ مفعول جس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، بہی لہو فی کی وہ یہی ہے، وہ مطلق اس کی قید نہیں ہے، بھئی قید سے آزاد، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے، باقی مقید ہیں ان کو بعد میں لائیں گے، سمجھیے وجہ۔ اچھا جی، شاباش۔ تو باقی اس کو مطلق کیوں کہتے ہیں؟ مفعول مطلق اس لیے کہ اس کے ساتھ بہی فی لہو معہو کی قید نہیں ہے۔ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ 4 قیدیں کو نہیں ہے، بہی فی لہو مع کی قید نہیں ہے، قیدوں سے آزاد، تو جو آزاد ہے اس کو مطلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، تعریف کس کی؟ توجہ جی، مفعول مطلق کی تعریف، کیونکہ قانون ہے، پہلے شے کا نام ہوتا ہے، پھر تعریف ہوتی ہے، پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کے تو مفعول مطلق و ہوا مصدر، مفعول مطلق مصدر ہے، مفعول کہ اس مصدر سے پہلے اکثر یہ فعل کا ذکر آتا ہے شبہ فعل نال نے، مفعول مطلق مصدر ہے کہ اس مصدر سے پہلے جو فعل ہے اس فعل کا مصدری معنی اور اس مصدر کا معنی ایک ہوتا ہے، ایک ضرب تو ضربن میں جو ضربن اس کو ذرا ذہن میں رکھیں پھر تعریف سمجھے کہ مفعول مطلق مصدر ہے، مفعول مطلق بھائی باب سنائے نا، مفعول مطلق مصدر ہے کہ اپنے سے پہلے جو فعل مذکور ہے نا اس کا ہم معنی ہوتی ہے، اس کا فعل مرکب ہے 3 جزوں سے، معنی مصدری، نسبت الفاعل اور زمانہ، معنی مصدری نسبت الفاعل اور زمانہ، ضربہ مارا معنی مصدری، اس ایک مرد نے نسبت الفاعل، زمانہ گزشتہ میں، یہ زمانے کی طرف نسبت نہیں، یہ زمانہ، یہ مرکب ہے، تو فعل کے اندر اصل جو ہے وہ معنی مصدری ہے جی، کیا ہے؟ معنی مصدری، اس کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی، زمانے کی طرف ہوگی جی۔ تو مفعول مطلق مصدر ہے جو اپنے سے پہلے فعل مذکور کی ہم معنی ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مفاعل 5 کی 12 منصوبات میں سے پہلے منصوب کی بحث کرتے ہیں، 12 منصوبات میں سے پہلے منصوب کی بات کرتے ہیں، وہ ہے مفعول مطلق۔ تعریف مفعول مطلق کی تعریف یہ ہے کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے، مفعول مطلق مصدر ہے مفعول مطلق مصدر ہے جو اپنے سے پہلے اپنے سے پہلے فعل مذکور کا ہم معنی ہوتی ہے، اپنے سے پہلے فعل مذکور کا ہم معنی ہوتی ہے، جو اپنے سے پہلے فعل مذکور کا ہم معنی ہوتی ہے، جو اپنے سے پہلے فعل مذکور کا ہم معنی ہوتی ہے، جو اپنے سے پہلے مذکور وہ کتاب والا دیکھنا میں نہ دیکھ، جو اپنے سے پہلے فعل مذکور کا ہم معنی ہوتی ہے۔ ہاں میں نے کہا تو تعریف کر، مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو اپنے سے پہلے قبلہ اپنے سے پہلے فعل مذکور کا بے معنی ہم معنی ہوتی ہے، مشکل کیڑی اندے وچ، پھر تعریف کر۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو اپنے سے پہلے فعل مذکور کا ہم معنی ہوتی ہے۔ ایک فعل ہے، اس تو بعد ایک مصدر ہے، اس مصدر دا تے فعل دا معنی ایک ہے، وہ جڑی بعد مصدر ہے ان دا نام مفعول مطلق ہے، فعل ہے، شبہ فعل ہے، اس تو بعد مصدر ہے،
اس مصدر دا تے اس فعل دا تے اس شبہ فعل دا معنی ایک ہے تے مفعول مطلق اے بعد والے مصدر کی ہے مفعول مطلق ہے فعل شبہ فعل اس تو بعد مصدر ہے اس مصدر دا معنی تے فعل شبہ فعل اسماء صفات ایک ہے اے مصدر کی ہے مفعول مطلق کندا اس فعل دا کندا اس شبہ فعل دا اے مفعول مطلق ہے کندا فعل دا تے جڑا اس تو اے مصدر اس ما قبل دا کی ہے مفعول مطلق کندا شبہ فعل یا فعل فعل دا اس تو پہلے فعل تے فعل دا مفعول مطلق شبہ فعل تے شبہ فعل چلو جی مفعول مطلق او فصل پہلی او پیچھے پچھلے صفحے تے او پہلی فصل سمجھ آئی چلو جی فصل اول مفعول مطلق واہ ہوا اور مفعول مطلق مصدر ہے ایسی مصدر جو ہونے والی ہے ہم معنی فعل کا ایسا فعل جو مذکور ہے مصدر سے پہلے جی پہلی فصل مفعول مطلق اور مفعول مطلق وہ مصدر ہو وہ نہیں مفعول مطلق مصدر ہے مفعول مطلق مصدر ہے ایسی مصدر ایسی مصدر جو ہونے والی ہے اپنے ہاں ہونے والی ہے جو ہونے والی ہے اپنے ہم معنی ہم معنی فعل کا ہم معنی فعل کا ایسا فعل جو اس مصدر جو مذکور ہے جو مذکور ہے مصدر سے پہلے مینو زیارت کر لاتے ترجمہ تنو آ جائے گا سارا جی جی پہلی فصل مفعول مطلق اور مفعول مطلق مصدر ہے ایسی مصدر جو ہونے والی ہے ہم معنی والی ہے ہم معنی فعل کا ایسا فعل جو ذکر کیا گیا ہے کیا گیا ہے اس مصدر سے پہلے پھر معنی کر تعریف سمجھنے والی ہوتی ہے پہلی فصل ہے مفعول مطلق اور مفعول مطلق مصدر ہے ایسی مصدر جو ہونے والی ہے ہم معنی فعل کا ایسا فعل جو ذکر کیا گیا ہے جو ذکر کیا گیا اس مصدر سے پہلے ہن ذرا دیکھا جائے حاشیہ ہوا مصدر کی خواہ مصدر حقیقی ہو خواہ مصدر حکمی ہو خواہ مصدر حقیقی و خواہ مصدر حکمی ہو مصدر حکمی وہ ہوتی ہے کہ مصدر نہ ہو لیکن مصدر کا معنی دے دے مصدر کا معنی اے دیکھو کہ بھئی لہذا جب حکمی کی قید لگائی تو اہلکہ اللہ ویحتن کیا میں ویحتن پر تعریف سچی آ گئی ویحا یہ جو ویحتن ہے یہ ہم معنی ہے اہلاک کا یہ اس لیے جس طرح اہلاکہ اللہ اہلاکن میں اہلاکن مفعول مطلق ہے اسی طرح جو اس کا ہم معنی ہے نا ویحتن وہ بھی مفعول مطلق ہے کیا کہ اہلاکہ اللہ اہلاکن میں اہلکہ اللہ اہلاک ہن تانوں 22 باب کو کروڑ واری سنے نے تانوں مسئلہ نہیں بھی سمجھ آؤندیاں اللہ ویحتن یہ جو میں کہہ رہا اہلاکہ اللہ اہلکہ اللہ اہلاکن میں اہلاکن میں تینوں کہہ رہا اہلکہ اللہ اہلاکن میں جس طرح اہلاکن مفعول مطلق ہے میں جس طرح اہلاکن مفعول مطلق اسی طرح اہلکہ اللہ ویحتن میں اسی طرح اہلکہ اللہ ویحتن میں جو ویحتن ہے چونکہ یہ ہم معنی ہے اہلاکن کا اس لیے یہ بھی مفعول مطلق ہے اے گل سمجھانی تو پٹھے پاسے ٹر پے جی اہلکہ اللہ ویحتن اے اہلاکن تو مصدر جو ہے نا مفعول مطلق ہوا مصدر خواہ حقیقی ہو خواہ مصدر حکمی ہو حکمی کا مصدر معنی ہے کہ وہ مصدر کا معنی دے مصدر ہے نہیں لیکن تو اہلاکن اور ویحن اہلاک کا معنی دیتا ہے یہ اہلاکن جس طرح مفعول مطلق ہے اہلاکہ کا ویحتن ہم معنی ہے اہلاکن کا کہ اسی طرح پھر ویحن بھی کیا بن گیا لیکن یہ حقیقتاً نہیں ہے حکمن ہے کہ جو مفعول مطلق ہے نا حقیقتاً کون اہلاکن یہ اس کا ہم معنی ہے ایسا بس
کہ ویحتن اہلاکن واقع شدہ شامل ہے، اس لیے کہ ویحتن گو اس میں عین ہے، مصدر نہیں ہے، مگر چونکہ در دعا است معنی مجازی او کے اہلاک باشد، یہ مراد ہے، تو لہذا یہ بھی کیا بن گیا؟ مفعول مطلق۔ دوسری قید لگائی تھی بے معنی فعلن، کیا کسی؟ بے معنی فعلن، تو اعتراض ہو گیا الضرب واقع علی زید میں، الضرب سے، الضرب ضرب واقع ہے زید پر، الضرب مبتدا واقع علی زید متعلق مل کے خبر نظر آ رہا ہے۔ اب الضرب ہے تو مصدر، لیکن یہ مذکورہ فعل کے معنی میں نہیں کہ پہلے فعل ہے ہی کو نہیں ہے، تو لہذا اب الضرب کو مفعول مطلق ہے، کیونکہ اس پر تعریف سچی، کیونکہ اس سے پہلے فعل نہیں کہ جس کا یہ معنی ہو جی۔ اسی طرح کرہ تو قیامی، کرہ تو ناپسند کیا میں نے اپنے کھڑے ہونے کو، اتنے جھوٹ جا بندہ تو میں اندر کو کھلو گیا جی بندے کہتے ہیں یار مینوں اتنے اپنے کھلونے تو افسوس ہے کہ میں کیوں کھلوتا ہوں اتنے، تو اب کرہ تو قیامی کے اندر قیام مصدر تو ہے، اس سے پہلے فعل بھی ہے، لیکن اس فعل کا یہ ہم معنی نہیں ہے، اس فعل کا لہذا یہ بھی مصدر بھی ہے، پہلے فعل بھی ہے، مذکور ہے، اس کا لہذا ایشا بس قیداں دے فائدے بمعنی فعلن، بمعنی یا اس میں کہ برمعنی فعل شامل باشد، اسماء صفات داخل کیتے ہیں، زیدن ضاربن امرن ضربن، اور پوری مثال ہے، زید مارنے والا ہے، امر کو مارنا میں جو ضربن ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے فعل کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے، تو اس کا جواب ہے کہ فعل سے مراد عام ہے، فعل ہو یا شبہ فعل، فعل ہو تو لہذا یہ شبہ فعل ہے، کون؟ تو یہ ضربن کیا بنے گا؟ اور سمجھ آئیے بھئی سوال ہے بھئی زیدن زار، او تاں کڈیا پوری مثال بن جانا مبتدا خبر، زیدن ضاربن امرن ضربن، اس میں ضربن ہے مفعول مطلق، لیکن تعریف سچی اس لیے نہیں کہ ما قبل فعل کو نہیں بلکہ صیغہ صفت ہے، تو اس کا جواب ہے کہ بمعنی فعلن سے فعل سے مراد عام ہے، فعل خود ہو یا شبہ فعل، ایشا بس ہے، فعل مذکور قبلہ، مذکور اس سے پہلے مذکور ہو، اس سے، اب سنیں سوال دیں، سوال ہے قرآن پاک میں آتا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اس میں ضربہ جو ہے نا، ضربہ یہ مفعول مطلق ہے، یہ لیکن اس سے پہلے فعل کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے، تو یہ مفعول مطلق کیسے بن گیا؟ کیا کہ جی سوال ہے قرآن پاک میں ہے فَضَرْبَ، یہ جو ضرب ہے یہ مفعول مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے صفت بھی نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے دیکھ کہ اس سے پہلے فعل مذکور ہو، خواہ حقیقتاً ہو، جیسے ضرب تو ضربن میں ضرب تو، یا حکمن ہو، یا کہ وہ اس کو حذف کر دیا گیا، تو یہ یہاں ہے فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، مارو تم ماردنا، مارنا گردنوں کا، بین کافران دی گردن تے مارو، سر لا کے پرو سٹو جی، تو فَضْرِبُوا جو ہے وہ مقدر ہے، تو ضربن جو ہے نا وہ اس کا مفعول مطلق ہے۔ کیا جی کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے مذکور ہو، مذکور ہونا خواہ حقیقتاً ہو، جیسے ضرب تو ضربن، اس میں حقیقتاً مذکور ہے، حکماً یہ ہے کہ وہاں ہو لیکن ذکر نہ ہو، فعل ہو پہلے ذکر نہ ہو، جیسے فَضَرْبَ الرِّقَابِ میں ہے کہ فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، جیسے فَضَرْبَ الرِّقَابِ میں ہے فَضْرِبُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، او پھر فا نہیں ہو جی مکڈیا ہونا، فَضْرِبُون فا چلی گی فعل تے، فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ تو فعل،
یہ بھی حکمن مذکور ہے پہلے، سمجھی بات، منع کرو کر لے اگے چلو. وَيُذْكَرُ کی آگے مفعول مطلق دی تے نال دو چار گلاں ضمنی ساریاں جی. وَيُذْكَرُ لِتَأْكِيدِ كَضَرَبْتُ ضَرْبًا او أو لبيان النوع. الف لام دا دھیان کرا کرو، ہوئے تو پڑھا کرو، جے ہوئے تو پڑھ دے نہیں ہو تو نہ ہوئے تو پڑھ دیں دے جی. نحو قزامہ پوریاں کرتے رہندے ہو. کلاس جلس تو جلست جلسة القاری اگے أو لبيان العدد كجلست جلسة او جلستين أو جلسات. تعریف کے بعد اب مفعول مطلق کے مسائل شروع ہیں. تعریف کے بعد اب مفعول مطلق کے مسائل شروع ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، مفعول مطلق تین قسم کا ہوتا ہے. مفعول مطلق تین قسم کا ہوتا ہے. مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. مفعول مطلق تین قسم کا ہوتا ہے، مفعول مطلق تاکیدی اور مفعول مطلق نوعی اور مفعول مطلق عددی. پھر آخر مفعول مطلق تین قسم کا ہوتا ہے، مفعول مطلق تاکیدی اور مفعول مطلق نوعی اور مفعول مطلق عددی. پھر آخر مفعول مطلق تین قسم کا ہوتا ہے، مفعول مطلق تاکیدی اور مفعول مطلق نوعی اور مفعول مطلق عددی. کنا ہو گیا تم یہ آخر بابا کشمیری؟ مطلق تین قسم کا ہوتا ہے، مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. سمجھی بات؟ وجہ اثر یہ ہے، وجہ ادھر دیکھو، او میں بات عرض کرنا، دیکھو مفعول مطلق ہے نا، کبھی اس سے غرض ہوتی ہے جو مذکورہ فعل ہے نا، جو فاعل نے کیا ہے اس کو پکا کرنا کہ یہ فعل ہے، وہ شک نہ کرے جی. کبھی اس فعل کی کیفیت بیان کرنی ہوتی کہ یہ مذکورہ فعل کس قسم کا ہے، تو مفعول مطلق بھی بنے گا، کیفیت بھی بتائے گا. کبھی مفعول مطلق اس لیے لایا جاتا ہے کہ مذکورہ فعل کی کا عدد بیان کیا جی، ایک واری ہوا ہے، دو واری ہوا ہے، 10 واری ہوا ہے، تو مفعول مطلق بھی ہوگا، عدد بھی بتائے گا. مفعول مطلق بھی ہوگا، کیفیت بھی بتائے گا، یا صرف تاکید کا فائدہ دے گا. اب وجہ اثر واضح ہوگی. وجہ اثر یہ ہے کہ مفعول مطلق جو ہے کیا ہے، مفعول مطلق جو ہے وہ صرف اتنے معنی پر دلالت کرتا ہے جتنے معنی پر فعل دلالت کرتا ہے، یا کہ زائد معنی پر دلالت کرتا ہے. اگر صرف اتنے معنی پر دلالت کرے جتنے معنی پر، یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے. گھبرانا نہیں، 5 10 12 بار آنے ہیں. اور اگر مفعول مطلق فعل کے معنی سے زائد معنی پر دلالت کرے تو وہ زیادتی یا نوع کی ہے یا عدد کی ہے. وہ زیادتی، اگر وہ زیادتی نوع کی ہے یعنی فعل کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے اور ساتھ کیفیت بھی بتاتا ہے، یہ مفعول مطلق نوعی، یہ مفعول مطلق. اور اگر مفعول مطلق جس زیادتی پر دلالت کر رہا ہے وہ زیادتی نوع کی، نوعیت کی، کیفیت کی، حالت کی نہیں ہے بلکہ گنتی کی ہے، یعنی مفعول مطلق یہ بتاتا ہے کہ مذکورہ فعل بھی پکی بات ہے اور اتنی بار ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق عددی. وجہ حسر یہ ہے کہ مفعول مطلق یا تو صرف اتنے معنی پر دلالت کرے گا جتنے معنی پر، یا اس سے زائد معنی پر. پھر زیادتی یا نوعیت کی ہوگی یا عدد کی ہوگی. پھر زیادتی اگر صرف اتنے معنی پر دلالت کرے تو یہ مفعول مطلق تاکیدی، اور اگر زائد معنی پر دلالت کرے اور وہ زیادتی نوعیت اور حالت کیفیت کی ہو، یہ مفعول مطلق نوعی. اور اگر وہ زیادتی پر دلالت کرے اور وہ زیادتی عدد کی ہو تو یہ مفعول مطلق عددی. ہاں جی کیا کہ جی مفعول مطلق یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی تاک مفعول مطلق تین قسم ہے. مفعول مطلق تین قسم کا، تاکیدی اور نوعی اور عددی. اور چھڑ دے بچوں تاکیدی، نوعی، عددی. تاکیدی، نوعی، عددی. وجہ اثر یہ ہے کہ مفعول مطلق صرف اتنے معنی پر دلالت کرتا ہے جتنے معنی پر مذکورہ فعل شبہ فعل نالے دلالت.
دلالت مذکورہ فعل کرتا ہے، اگر اتنی دلالت کرے تو یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، اور اگر مفعول مطلق اور اگر مفعول مطلق مذکورہ فعل کے معنی سے زیادہ معنی پر دلالت ہے زیادہ معنی پر دلالت کرے تو وہ ذاتی یا کیفیت اور نوع کی ہوگی. کیفیت یا نوع اور یا نہیں آخنا، کیفیت اور نوع، کیفیت نوع ایک ہی چیز ہے. یا نوع پھر یا کیفیت اور نوع ایک شے ہے بھلا ہوگی. یا یہ زیادتی عدد کی ہوگی زیادتی عدد کی ہوگی، اگر وہ زیادتی اگر وہ کیفیت اور نوعیت کی ہے اگر وہ زیادتی کیفیت اور نوعیت کی ہے تو یہ مفعول مطلق نوعی. تو یہ مفعول مطلق نوعی ہے، اور اگر وہ زیادتی اور اگر وہ زیادتی عدد کی ہے کی ہے تو یہ مفعول مطلق. عددی ہے. مفعول وجہ اثر یہ ہے وجہ اثر یہ ہے کہ مفعول مطلق اگر نہیں ہے، اگر بات جا کے دے مفعول مطلق یا تو صرف اتنے معنی پر دلالت کرتا ہے دلالت کرے گا جتنا معنی ہے فعل مذکور کا ہے یا زائد پر. یا زائد پر پھر اگر زائد پر دلالت کرے تو وہ زیادتی یا نوعیت کی ہوگی یا عدد کی ہوگی. یا عدد کی ہوگی. اگر صرف اتنے معنی پر دلالت کرے یہ مفعول مطلق تاکیدی. ہے اور اگر معنی کی فعل مذکور کے معنی کی زیادتی پر دلالت نے اس وہ معنی بھی اور اس سے زیادہ معنی پر اور وہ زیادتی نوعیت کی ہے کیا تو یہ مفعول مطلق نوعی. اور اگر وہ زیادتی عدد کی ہے کیا تو یہ مفعول مطلق عددی. یہ مفعول مطلق عددی ہے. بات سمجھیے، توجہ کرو یار. اور پھر مثالیں لکھیں، پھر پڑھ دیں ساریاں. اس کی نشانیاں جو مفعول مطلق ہے نا تاکید کے لیے، وہ تو وہی جو مصدر نہیں ہوتی ہر فعل کی، وہی مصدر ہوتی ہے. وہی بس اگر صرف وہی مصدر ہے صرف وہی وہی مصدر مصدر ہے. لیکن تینوں پیچھے مصدراں وچ ایک جملہ کی جگہ یاد کرایا سی کہ الفعلۃ للحالۃ والفعلۃ للعدد. یاد ہے نا؟ تو ایک دفعہ یاد کرایا سی پیچھے میں کہ جملہ یاد کرا تھا کہ جیسے مفعول مطلق دی قسم ہون گے تو فائدہ دے گا. الفعلۃ للحالۃ والفعلۃ للعدد. خیر، تو نشانی اس کی یہ ہے کہ اگر صرف مصدر ہے، اگر صرف مصدر ہے تو یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے. اگر صرف مصدر ہے تو یہ مفعول مطلق تاکیدی. ضرب تو ضربن، ضرب مطلق تاکیدی، اہلک تو اہلاکن، یہ بھی مفعول مطلق تاکیدی. اکرم تو اکرامن، زارب تو مزاربتن، یہ بھی مفعول مطلق تاکیدی. صرف تو تصریفاً. سمجھیے؟ اچھا جی، مفعول مطلق جو نوعی ہوتا ہے اس کی 3 نشانی ہیں. کس کی؟ جو نوعی ہوتا ہے اس کی 3 نشانی. 3 نشانی ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جو مصدر ہے نا وہ فعلۃن کے وزن پر ہو. کیا ہو؟ تو جو مفعول مطلق فعلۃن کے وزن پر ہوگا یہ نوعیت کا ہوگا. وہ خاص نوع بیان کرے گا کہ فلانی قسم کا فعل او گوندا پہ. پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ مفعول مطلق فعلۃن کے وزن پر. آگے سمجھیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ یا وہ مصدر فعلۃن کے وزن پر تو نہیں لیکن وہ صفت کے ساتھ مقید ہے. کس کے ساتھ کے ساتھ مقید ہے؟ کس کے ساتھ صفت کے ساتھ مقید ہوگی. مقید ہوگی. کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ مقید. شاباش. ضرب تو ضربن شدیدن، ضرب تو ضربن شدیداً، مارا میں نے مارنا سخت. تو یہ شدیدن صفت ہے ضربن کی. تو اب یہ ضربن کون سا مفعول مطلق ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ مفعول مطلق مصدر ہے لیکن وہ موصوف ہے، اس کے آگے کوئی صفت ہے. تو جو مفعول مطلق موصوف ہو وہ کون سا ہوتا ہے؟ نوعی. یا مصدر جو ہے وہ مضاف ہے، اس کا آگے مضاف الیہ. یا مصدر مضاف ہے اور اس کا آگے مضاف الیہ ہے. تو اگر اس کا آگے مضاف الیہ ہو تو یہ مفعول مطلق بھی مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے. تو 3 نشانیاں مفعول مطلق نوعی کی. فعلۃن کا وزن یا موصوف ہو یا مضاف ہو. مصدر جو ہے وہ فعلۃن کے وزن پر ہو، مصدر فعلۃن کے وزن پر ہو یا موصوف ہو یا مضاف ہو. مضاف ہو. مضاف کی مثال
جیسے کتاب میں لکھی ہے وہ وزن بھی وہی ہے اور اضافت بھی ہے. تو اس کی علیحدہ مثال ہے قعدت قعود المصلی. قعدت میں بیٹھا بیٹھنا نمازی کا. میں بیٹھا بھائی جی میں نمازی بہندا نا دوزانو میں بیٹھا سا جی. قعدت قعود المصلی. قعدت ضربت ضربن کیا ہے مفعول مطلق تاکید نا وہ تو ہو گیا. ضربت ضربتن. ضربت ضربن شدیدن. سمجھائیے جی. اب جو ہے نا وہ اسی کو اگر ضربت ضرب الظالم. ضربت یہ بھی نوئی ہے. فرضی مثال سمجھانے کے لیے مارا میں نے جیسے ظالم مارتا ہے. آگے سمجھے یہ کس کی نشانی ہے؟ نوئی کی. مفعول مطلق عددی کی نشانی کہ یا وہ فعلتن کے وزن پر ہوگا یا وہ فعلتن کے وزن پر ہو. تو جو بھی مصدر فعلتن کے وزن پر ہو جو بھی مصدر فعلتن کے وزن پر ہو یہ وہ مفعول عددی ہو. عددی ہوگا. اس کا معنی ہوگا ایک مرتبہ. یا جو بھی مصدر تثنیہ جمع ہو. مصدر بھی مصدر تثنیہ جمع ہو وہ بھی مفعول مطلق عددی ہوگا. وہ بھی مطلق عددی ہوگا. عددی ہوگا. مفعول مطلق تاکیدی تے مفعول مطلق نوعی کا تثنیہ جمع نہیں آتا. کس کا؟ تثنیہ جمع آتا ہے مفعول مطلق عددی کا. اب کتاب والی مثالیں دیکھ لیں. ضربت ضربن میں ضربن جو ہے یہ کون سا مفعول مطلق بنے گا؟ آگے سمجھو. جلست جلساتن مفعول مطلق نوعی لیکن وہ جلساتن خاص کوئی کسی کا بیٹھنا مراد ہوگا جس کو مخاطب سمجھتا ہے. نہیں تو پھر آگے ذکر کرنا پڑے گا. جلست جلسات القاری بیٹھا میں بیٹھنا کاری کا. جی کاری بہن بڑے نخرے نال میں تو جہڑے زمانے دی کتاب ہے اس زمانے جیسے بھی جی قرآن دا کاری بڑا مسکین جا ہو کے بہندا میں او میں بیٹھا جی. اچھا جلست جلساتن مفعول مطلق اس کا معنی ہے بیٹھا میں ایک مرتبہ بیٹھنا. کیا بیٹھا میں ایک مرتبہ میں اتنے ایک باری بیٹھا جی. جلست جلساتین یہ کون ہے؟ جلست جلساتن بیٹھا میں ایک مرتبہ بیٹھنا. بیٹھا میں دو مرتبہ بیٹھنا. بیٹھا میں دو مرتبہ سے زیادہ مرتبہ بیٹھنا. تو مفعول مطلق کتنی قسم ہے؟ کون سا؟ مفعول مطلق فعل کے معنی سے زائد معنی پر دلالت نہ کرے تو یہ تاکیدی ہے. زائد معنی پر دلالت کرے اور وہ معنی نوعیت اور کیفیت کا ہو تو یہ. اور اگر وہ زیادتی عدد کی ہے تو گنتی والے معنی پر. اور ذکر کیا جاتا ہے کون؟ تاکید کے لیے. جیسے ضربت و ضربن کثرت نال مفعول مطلق تاکیدی ہوندا ہے. کثرت نال ایک گل پکی کری دی ہے. اے بلاغت وچ مسئلہ آوے گا بے نال تاکید کی ہوئی بھئی کیڑی گل پکی ہوئی. جی عام طور تے نا کہ ضربت زید میں نے زید کو مارا تو نہ کہ میں تمکایا شمکایا ہونا مارا شرک ہونے کتنے مارنے والا جانا ہے. جس وقت آخنا ضربت زید ضربن ہن مطلب ہے بھی واقعی پکی گل جناب میں ٹھوکیاں نے. جیسے ضربت ضربن یا نو کے بیان کے لیے جیسے جلستو جلسۃ القاری. اے مولوی جی الفعلۃ للحالۃ والفعلۃ للعدد کیا ہے؟ بے فعل حالت کے لیے حالت نو ایک شے ہے تے فعلاتن عدد کے لیے. اے جلساتن تے جلساتن نظر آ رہے. جلسہ کی یہ فعلہ کے فعلہ تے جلسہ الفعلۃ لل حالت والفعلۃ للعدد. چلو جی جیسے جلست جلسۃ القاری بیٹھا میں قاری جیسا بیٹھنا. یہ مطلب ایسے تو اضافت ہے نا جی. تے تیسری نشانی کی ہے صفت. ضربت ضربن شدیدن یا عدد کے بیان کے لیے
بیان کے لیے جیسے جلست و جلستن، کیا معنی؟ بیٹھا میں ایک مرتبہ بیٹھنا، جلست و جلستین، جلست و جلساتن زیادہ مرتبہ ہے، کیونکہ جمع یہ دو تو زیادہ معنی کرو. شابہ کا ٹوریے ایک مسئلہ اور پڑھیے. شابہ شابہ شابہ. مفعول مطلق کو تاکید کے لیے جیسے ضربت ضربن، یا نو کے بیان کے لیے جیسے جلست جلست القاری، یا عدد کے بیان کے لیے جیسے جلست جلستن، یا جلستین یا جلساتن. شابہ میں لکھے ذکر کیا جاتا ہے مفعول مطلق کو تاکید کے لیے جیسے درت، کو نہیں ذکر کیا جاتا ہے مفعول مطلق. ذکر کیا جاتا ہے مفعول مطلق تاکید کے لیے جیسے دربت دربن، یا اس میں کون ہے؟ ما نحن فی. درب تو ما نحن فی کون ہے؟ اے شابہ سے. یا نو کے بیان کے لیے جیسے جلست جلست القاری، اس میں ہماری مراد کون ہے؟ جلسۃ القاری. شابہ. عدد کے بیان کے لیے جیسے جلست جلستن، یا جلساتین. یا جلسات. ایک مسئلہ اور پڑھو. وقد یکون غیر لفظ الفعل المذکور نحو قات تو جلوسن وانبت نباتا. نبات. اب بس اور مسئلہ شروع ہو گئی. مسئلہ جی مفعول مطلق کے بارے میں کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا کہ فعل مذکور کا ہم معنی ہوتا ہے. مفعول مطلق کے لیے ضروری ہے کہ مصدر ہو اور فعل مذکور کا ہم معنی ہو. ضروری ہے کہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل مذکور کے بعد واقع ہو اور اسی کے معنی میں ہو. سمجھائیے، مصدر ہو اور فعل مذکور کا ہم معنی ہو. اے دو شرطیں کیا ہو؟ مصدر ہو. فعل کے معنی ہو. لہذا اگر مادہ ایک نہیں معنی ایک ہے، یہ مفعول مطلق بھی ٹھیک ہے. باب ایک نہیں مجرد مزید ہو گئے ہیں، معنی ایک ہے، تو یہ مفعول مطلق ٹھیک ہے. کیونکہ دو شرطیں ہیں کہ مولوی جی کیا ہو؟ مصدر ہو، معنی ہم معنی ہو. ہم مادہ ہونا شرط نہیں ہے. تو لہذا کبھی کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ کا غیر ہوتا ہے. کبھی کبھی مفعول مطلق مذکورہ فعل کے لفظ کا غیر ہوتا ہے، یعنی مصدر بھی ہوتا ہے اور ہم معنی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا غیر ہوتا ہے. غیر کا مطلب ہے کہ کبھی مادہ علیحدہ ہے، کبھی مادہ علیحدہ ہے، اور کبھی یہ ہے کہ مادہ ایک ہے لیکن باب علیحدہ ہے. کبھی مادہ مادہ نہیں ہے، مادہ علیحدہ علیحدہ ہے، معنی ایک ہے. کبھی ہے کہ باب علیحدہ ہے، معنی ایک ہے. قعود اور جلوس دونوں کا معنی ایک ہے. کس کا؟ قعدت تو قعودن یہ بھی مفعول مطلق ہے. قعدت تو جلوسن یہ بھی. جلست تو جلوسن میں جلوسن اور جلست تو قعودن میں قعودن. چار مثالیں بنا سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ چونکہ بیٹھ جلوس اور قعود دونوں کا معنی وہ تو موشی لکھا اگر فرق کرو بھی بعض آندے نے بھئی قعود ہور بیٹھنا ہے تو جلوس بھئی جڑا نا بھئی اے بھی اتوں تھلے بہنا ہے یہ جلوس ہے تو لمحہ پہ اٹھ کے بہنا ہے قعود ہے. تو فرق کرو پھر ہے، لیکن اگر نہ کرو تو پھر یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں چونکہ معنی ایک ہے لہذا جلوسن قعدتوں کا مفعول مطلق ہے. جلوسن جس طرح قعدتوں کا قعودن مفعول مطلق ہے نا، قعدتوں نہیں قعدتوں کا جلوسن مفعول مطلق ہے. الٹا دے جلستو جلوسن میں جس طرح جلوسن، اسی طرح جلستو قعودن قعودن مفعول مطلق. دوسرا باب مختلف ہو جائے. انباتا نباتن، انباتا انباتا باب افعال ہے، نباتن مجرد ہے تو معنی ایک ہے. معنی لہذا نباتن جس طرح انباتا انباتن مفعول مطلق ہے اس طرح انباتا نباتن بھی مفعول مطلق ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ کا غیر ہوتا ہے. لفظ کے غیر ہونے کی دو صورتیں ہیں، مصدر بھی ہوگا معنی بھی ایک ہوگا. غیر ہونے کی دو صورتیں یا مادے میں غیر ہے یا باب میں غیر ہے، یا کبھی کبھی مفعول مطلق مذکورہ فعل کا کے لفظ کا غیر ہوتا ہے. غیریت کی دو صورتیں یا مادے میں غیریت یا قعدت و جلوسن میں کس میں غیریت ہے، اور انباتا نباتن میں. قعدت و جلوسن میں کس میں غیریت ہے اور انباتا نباتن میں. اور کبھی ذکر ہوتا ہے مفعول مطلق
فعل مذکور کے لفظ کے غیر سے. تو مولوی جی غیر یہ دو طرح ہیں، یا مادہ مختلف ہیں یا باب مختلف ہے، لیکن معنی ایک ہے. جیسے قعدت جلوساً اور انبت نباتاً. شابہ جی. اور کبھی ہوتا ہے فعل مذکور کے لفظ کے غیر سے، جیسے قعدت جلوساً اور انبت نباتاً. اور کبھی ہوتا ہے مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ کے غیر سے، جیسے قعدت جلوسا اور انبت نباتا. آگے سمجھے. اچھا جی، قعدت صحیح ہونا اس مثال کا اس وقت ہے کہ قعود اور جلوس مترادف ہوں اور ہر دو کے درمیان فرق نہ ہو. بائیں طور کے قعود بیٹھنا کھڑے ہونے کے بعد کو کہتے ہیں، اور جلوس بیٹھنا لیٹنے کے بعد اٹھ کر بیٹھنے کو کہتے ہیں. اگر یہ فرق کریں تو پھر یہ مفعول مطلق ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر معنی بدل گیا. کیونکہ پھر قعود اور بیٹھنا ہے، جلوس اور بیٹھنا ہے. جلوس کھڑا بیٹھے تو قعود لیٹا اٹھ کر بیٹھ جائے. تو یہ اگر فرق نہ ہو تو پھر یہ مثال ٹھیک ہے. اچھا جی، نباتن یہ ہے مبرد اور کسائی کے قول پر کہ یہ نباتن مفعول مطلق ہے. کس کا؟ انباتا کا. لیکن سیبویہ کہتا ہے کہ نہیں، انباتا کا جو مفعول مطلق ہے وہ مقدر ہے. تو اور اسی طرح یہاں بھی مقدر ہے. وہ کہتا ہے اصل میں عبارت ہے قعدت جلوساً، قعدت وجلست جلوساً، اور انباتا اللہ ناباتا نباتاً. ناباتا سیبویہ یوں توجیہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے یہ مبرد اور کسائی کے مذہب پر ہے کہ مفعول مطلق غیر لفظ سے ہوتا ہے. معنی ایک ہو، مصدر بھی ہو، غیر لفظ مادہ علیحدہ یا باب علیحدہ. سمجھیجئے. مفاعیل کتنے نا منصوبات کتنے؟ ان میں سے پہلا کون ہے؟ اس کی تعریف، اس کی 3 قسمیں، وجہ، اثر، اور اس کا ایک یہ مسئلہ آ گیا. جی سمجھیجئے بات. شاباش.